جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما هو أهله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سامعین محترم، آج کا دن بہت انتہائی عزت اور احترام والا دن ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس دن میں خوشی اور اللہ تعالیٰ کی طرف شکر ادا کرنے کا دن ہے، اور مومن مسلمانوں کے لیے خوشی کا دن ہے، پیار اور محبت اور ہمدردیاں بانٹنے کا دن ہے۔ ہر ایک قوم میں، دنیا میں جتنی بھی قومیں ہیں، ہر قوم کے لیے خوشی منانے کے کوئی خاص دن ہوتے ہیں اور تہوار ہوتے ہیں کہ وہ قوم ان خاص دنوں میں خوشیاں مناتے ہیں اور تہوار مناتے ہیں، جشن مناتے ہیں، اور وہ تہوار اور جشن اور وہ خوشی کے دن وہ اس قوم کے تصورات اور عقائد کی عکاسی کرتی ہیں، اور ہم مومن مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عید الفطر اور عید الاضحیٰ یہ خوشی اور جشن منانے کے دن ہیں، اور ہمدردی کے دن ہیں، صلہ رحمی اور پیار اور محبت کے دن ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت فرما گئے تو اس وقت مدینہ منورہ میں لوگوں کے لیے کچھ ایسے 2 دن تھے جن میں وہ خوشیاں مناتے تھے۔ وَلَهُمْ يَوْمَانِ يَلْعَبُونَ فِيهِمَا، کہ وہ ان دنوں میں خوشی مناتے تھے، جشن مناتے تھے۔ فَقَالَ مَا هَذَانِ الْيَوْمَانِ، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ کیسے 2 دن ہیں کہ جس میں تم لوگ خوشی مناتے ہو؟ قالوا كنا نلعب فيهما في الجاہلیہ، تو ان لوگوں نے عرض کیا کہ زمانے جاہلیت میں ہم اسی طرح ان دونوں میں خوشی مناتے، تہوار مناتے، اسی وقت سے ایک رسم و رواج چل پڑی ہے کہ ہم اس میں خوشیاں مناتے ہیں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا قد ابدلکم اللہ بہما خیرا منہما، کہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں دنوں کے بدلے میں بہتر دن تمہیں اللہ تعالیٰ نے دے دیے ہیں خوشی منانے کے لیے اور پیار اور محبت کے لیے، جشن منانے کے لیے، اور وہ دن ہیں یوم الاضحیٰ و یوم الفطر، کہ یوم الفطر چھوٹی عید، یوم الاضحیٰ بقر عید، یہ مومن مسلمانوں کے لیے مذہبی تہوار ہیں اور خوشی منانے کے دن ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور اللہ کے رسول کی طرف سے۔ تو ہر ایک قوم اس کے جو خوشی کے دن ہوتے ہیں اور وہ تہوار ہوتے ہیں تو وہ اس قوم کے تصورات اور عقائد کی عکاسی کرتی ہے کہ اس قوم کی یہ خوشی کا دن ہے اور ان کے اس طرح عقائد ہیں، اس طرح تصورات ہیں۔ آپ دیکھو ہندو مذہب کو لے لیں، جب وہ اپنا تہوار مناتے، خوشی مناتے ہیں، تو ان تہواروں سے اور ان خوشی کے دنوں سے اور جشنوں کے دنوں سے ان کے عقائد نکلتے ہیں کہ ان کا کیا عقیدہ ہے، ان کے تصورات ظاہر ہوتے ہیں، ان کی سوچ ظاہر ہوتی ہے، ان کے نظریات ظاہر ہوتے ہیں۔ اسی طرح دوسرے مذاہب کو لے لو، بدھ مت کو لے لو، اور اسی طرح وہ سکھ مذہب کو لے لو، تو ان کے خوشی کے جو دن ہوتے ہیں
تو اسی قوم اور اسی مذہب کے عقائد اور تصورات کے آئینہ دار ہوتے ہیں، اور اسی طرح ان عقائد اور ان تصورات کی عکاسی کرتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں عید الفطر اور عید الاضحیٰ دے دی ہے، جس سے مومن مسلمانوں کے عقائد ظاہر ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی توحید اور وحدانیت ظاہر ہوتی ہے، حضور علیہ السلام کی رسالت ظاہر ہوتی ہے، اور اسلام کی حقانیت ظاہر ہوتی ہے کہ یہ بھائی مومن مسلمانوں کے وہ خوشی اور تہوار کا دن ہے، اور یہ ایسا دن ہے، عید الفطر ہو گیا یا عید الاضحیٰ ہو گیا، اور دیکھنے والے یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ مسلمانوں کی خوشی کا دن ہے، یہ اس میں نماز پڑھیں گے، یہ اس میں وہ صلہ رحمی کریں گے، اس میں یہ ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت بانٹیں گے اور خوشی کے ساتھ ملیں گے۔ تو یہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ یہ اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے یہ دو دن مومن مسلمانوں کے لیے خوشی کے مقرر ہو گئے ہیں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان لکل قوم عیدا، کہ ہر ایک قوم کے لیے ایک عید ہوتی ہے، خوشی کا دن ہوتا ہے، تہوار کا دن ہوتا ہے، وہذا عیدنا، اور یہ ہماری عید ہے، یہ اب ہماری خوشی کا دن ہے، اور خوشی اور پیار اور محبت بانٹنے کا دن ہے۔ اس دن کو ایسا منانا چاہیے کہ جس سے اللہ اور اللہ کے رسول راضی ہو جائیں، جس سے صحیح معنوں میں ہمارے عقائد اور ہمارے اسلامی تصورات کی عکاسی ہو جائے، غلط تصورات اور غلط عقائد کی عکاسی نہ ہو، اور ایسے طریقے کے ساتھ منانا چاہیے کہ اس دن کی عزت اور حرمت کا لحاظ رکھ کر اللہ اور اللہ کے رسول کی صحیح تابعداری کر کے اور صحیح طریقے کے ساتھ ہم اس میں اپنی خوشی منائیں، اور صحیح طریقے کے ساتھ ہم اس میں وہ جشن منائیں، صحیح طریقے کے ساتھ اس میں ہم ایک دوسرے کے ساتھ وہ پیار اور محبت بانٹیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول راضی ہو جائیں، بجائے اس کے کہ شیطان ایسے موقع پر اتنا زور لگاتا ہے کہ آج مومن مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ جس کرم نظر سے دیکھ رہے ہیں، اور جس طرح اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمت متوجہ اپنے مومن مسلمان بندوں کی طرف ہو، تو شیطان زور لگاتا ہے کہ وہ ان کو بیہودہ چیزوں میں، بیہودہ کاموں میں اور ایسے کاموں میں مبتلا کر دے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے نظر کرم سے گر جائیں، اور اللہ تعالیٰ کا غصہ ان پر بھڑک جائے۔ ایسے کاموں سے اور ایسے حرکتوں سے اور ایسے اعمال سے خود کو بچانا ہے۔ صحیح خوشی یہی ہے، صحیح طریقہ یہی ہے کہ ہم اسلامی طریقوں کے مطابق خوشی منائیں، اس میں صدقہ اور خیرات کریں، نماز روزہ کریں، توبہ اور استغفار کریں، اور یہ انعام کا دن ہے۔ جو روزے مومن مسلمانوں نے رکھیں، آج کے دن اللہ تعالیٰ تمام روزوں کا بدلہ دیتے ہیں، اور اس خوشی کے دن میں اللہ تعالیٰ تمام مومن مسلمانوں کو ان کی مغفرت فرما کر، ان کی بخشش فرما کر، ان کے گناہوں کو معاف کر کے اور ان کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل کر اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے ان کی بخشش فرماتے ہیں۔ تو اخلاص اور طریقے کے ساتھ ہونی چاہیے یہ خوشی۔ خوشی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ شیطان کی تابعداری کی جائے اور قرآن اور حدیث سے ہٹ کر وہ ہم اس دن کو منائیں اور اس تہوار اور اس خوشی کے دن کو منائیں، بلکہ نہیں، پورے اخلاص کے ساتھ اسلامی اصولوں کے مطابق اور ایسے اصولوں کے مطابق ہم اس خوشی کو منائیں کہ ہمارے صحیح عقائد اور صحیح تصورات کی عکاسی ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ کی توحید اور حضور علیہ السلام کی رسالت کی صحیح معنوں میں عکاسی ہو جائے۔ آپ لوگ دیکھتے ہیں ہم میں سے بہت مسلمان بھائی ایسے ہوتے ہیں کہ وہ یہ خوشی کے دن ایسے طریقے سے مناتے ہیں کہ دیکھنے والا یہ کہتا ہی نہیں کہ یہ مسلمانوں کا تہوار ہے، اسی لیے وہ کام اس میں ایسے سر انجام دیتے ہیں جس سے مسلمانوں کے عقائد اور مسلمانوں کے طور طریقے ظاہر نہیں ہوتے ہیں۔ ہمیں ایسا ہی کرنا چاہیے کہ ہر دیکھنے والا یہ کہے کہ یہ مسلمانوں کا تہوار کا دن ہے، خوشی کا دن ہے، اور مسلمان اس میں اس طریقے سے خوشی مناتے ہیں۔ بہرحال
قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، قد افلح من تزکا، تحقیق کے ساتھ کامیاب ہوا، من وہ شخص، تزکا جو پاک ہو گیا، قرآن کو سامنے رکھ کر، اللہ تعالیٰ کے کلام کو سامنے رکھ کر اس پر عمل کیا، اخلاق رذیلہ سے خود کو پاک کر دیا، برے اخلاق سے خود کو پاک کر دیا، اور اچھے اخلاق سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق جیسے اخلاق سے خود کو آراستہ کر دیا، یا تزکا زکوٰۃ دے دی ہے، سارے معنی اس میں آتے ہیں۔ اسی لیے تزکا یہ زکوٰۃ سے ہے، اور زکوٰۃ کے معنی پاک کرنا۔ زکوٰۃ کو بھی زکوٰۃ اسی لیے کہتے ہیں کہ جب ایک مالدار مومن مسلمان اپنے مال کی زکوٰۃ نکالتا ہے تو اس کا باقی مال پاک ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد افلح من تزکا، تحقیق کے ساتھ کامیاب ہوا وہ شخص، من تزکا جس نے خود کو آراستہ کر دیا، خود کو سنوار دیا، اخلاق حسنہ کے ساتھ خود کو ظاہری ناپاکی سے بھی پاک کر دیا، باطنی وہ ظاہری ناپاکی سے بھی پاک کر دیا، اور باطنی ناپاکی سے بھی خود کو پاک کر دیا۔ قد افلح من تزکا، اور تحقیق کے ساتھ کامیاب وہ شخص جس نے اپنے مال کی زکوٰۃ نکالی۔ قد افلح من تزکا، تحقیق کے ساتھ کامیاب وہ شخص جس نے فطرانہ ادا کر دیا ہے۔ وذکر اسم ربہ، اور اپنے رب کا نام لیا، یعنی تکبیر پڑھتے ہوئے وہ عیدگاہ کی طرف جا رہا ہے، عید کی نماز کے لیے جا رہا ہے، فصلی، اور پھر عید کی نماز پڑھی۔ فصلی اس میں ساری نمازیں آ گئی ہیں، اور خصوصیت کے ساتھ ایک تفسیر ہے وذکر اسم ربہ فصلی، عید کی نماز پڑھی۔ بہرحال یہ ہمارے لیے خوشی کا دن ہے۔ عید کے متعلق فقہا فرماتے ہیں کہ عید کا لفظ اس کے معنی بار بار آنا، اور یہ عود سے ہے، اور عود کے معنی بار بار لوٹ کے آنا۔ عید کو عید اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ ہر سال آتی ہے، ہر سال آتی ہے۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ عید یہ عود سے ہے، اور عود کے معنی یہ کہ اللہ تعالیٰ اس دن میں اپنے بندوں کی طرف خصوصی رحمت کے ساتھ متوجہ ہوتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ اس خاص دن میں جہاں جہاں پر مومن مسلمانوں کے عید کا دن ہے، یوم الفطر ہے، رمضان کا مہینہ ختم ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں کی طرف خصوصی اور خاص رحمت کے ساتھ متوجہ ہوتے ہیں، اور بخشش اور انعام کے ساتھ اللہ تعالیٰ متوجہ ہوتے ہیں۔ تو یہ عید کے جو دن ہیں اور راتیں ہیں، ان کو بہت زیادہ اہتمام کے ساتھ ہم اس میں اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ اور استغفار کریں، اور جو کمی اور بیشی ہم سے رمضان کے مہینے کے روزے رکھنے میں آئی ہے، اس سے ہم اللہ تعالیٰ سے معافی اور درگزر کریں کہ اللہ ہمارے لیے معافی فرما، اور اسی طرح ہر سال ہمیں اپنے فضل سے رمضان تک پہنچا۔ اور جو عید کی راتیں ہیں یہ بہت زیادہ وہ عزت اور احترام کی راتیں ہیں، اور ان میں بھی عبادت کرنی چاہیے، ویسی عبادت کرنی چاہیے جیسے ہم رمضان کے راتوں میں عبادت کیا کرتے تھے۔ اس لیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام لیلتي العیدین محتسبا لم یمت قلبہ یوم تموت القلوب، کہ جو شخص عید کی راتوں میں ثواب کی نیت سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، اخلاص سے عبادت کرے، لم یمت قلبہ یوم تموت القلوب، ایسے شخص کا دل کبھی بھی نہیں مرے گا، ایسے شخص کا دل مردہ نہیں ہوگا، یوم تموت القلوب، جس دن میں سارے لوگوں کے دل مردہ ہوں گے۔ قیامت کا دن ہولناکیوں سے بھرا ہوا دن ہو گیا، اور ایسا دن ہوگا کہ لوگ زندگی پر موت کو ترجیح دیتے ہوں گے، لیکن جو شخص عید کی راتوں میں بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے وہ بالکل مطمئن ہوگا، خوش ہوگا، اطمینان کے ساتھ ہوگا، اسے کوئی خوف نہیں ہوگا۔ لم یمت قلب یوم تموت القلوب، ایسے شخص کا دل مردہ نہیں ہوگا جس دن لوگوں کے دل مردہ ہوں گے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایسے شخص کا دل اللہ تعالیٰ دنیا کی محبت میں گرفتار نہیں کرے گا، اس لیے دنیا کی محبت جب دل میں اتر جائے تو وہ دل مردہ ہو جاتا ہے۔
فقہا بزرگان فرماتے ہیں کہ دنیا اگر ہاتھ سے چلی جائے تو انسان غریب ہو جاتا ہے، لیکن دنیا کی محبت دل سے چلی جائے تو اللہ کا ولی ہو جاتا ہے، اور جب دنیا کی محبت دل میں اتر جائے تو پھر تو ولی نہیں ہوتا ہے، اسے تو دنیا کی ہوس ہوتی ہے، ہرس ہوتی ہے۔ 10 آ گئے، اب 10 کے پیچھے 20 اور آ جائے، اور آہستہ آہستہ اس کا یہ دل مردہ ہو جاتا ہے۔ بہرحال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِذَا كَانَ يَوْمُ عِيدِهِمْ یعنی یوم فطرہم، کہ جس دن مومن مسلمانوں کا عید الفطر کا دن ہوتا ہے اور عید کا دن ہوتا ہے، باہا بہم ملائکتہ، تو اللہ تعالیٰ فخر فرماتے ہیں فرشتوں پر، فخر فرماتے ہیں فرشتوں پر۔ فقال یا ملائکتی ما جزاء اجیر وفى عملہ، اور اللہ تعالیٰ عرض کرتے ہیں فرشتوں کو کہ اے میرے فرشتوں بتاؤ کہ اس مزدور کا کیا بدلہ ہے جس نے اپنا عمل پورا کر دیا ہے، اس کو کیا بدلہ دیں؟ قالوا، تو فرشتے عرض کرتے ہیں ربنا جزاؤہ ان یوفى اجرہ، کہ اے ہمارے رب اس مزدور کا بدلہ یہ ہے کہ اس کو پورا حساب دے دیا جائے، پورا حساب دے دیا جائے۔ قال ملائکتی، تو اللہ تعالیٰ فرماتے اے میرے فرشتوں عبیدی و امائی، کہ میرے بندوں نے اور میری بندیوں نے قضوا فرضتی علیہم، جو روزے ان پر فرض کیے گئے تھے وہ فریضہ انہوں نے ادا کر دیا ہے۔ ثم خرجو، اور پھر یہ نکلے عیدگاہ کی طرف عید کی نماز کے لیے، یعجون الی الدعاء، اور دعا میں بہت زیادہ فریاد کرتے ہوئے، بہت زیادہ گڑ گڑاتے ہوئے نکلے ہیں۔ وعزتی و جلالی و کرمی و علوی، میرے عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، و کرمی و علوی، اور میرے بلند مقام کی قسم، وارتفاع مکانی لوجیبنہم، کہ ضرور بے ضرور میں ان کی دعا قبول فرماؤں گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کتنی قسمیں اللہ تعالیٰ نے اٹھائی، وعزتی و جلالی و کرمی و علوی و ارتفاع مکانی، کہ لوجیبنہم، ضرور بے ضرور میں ان کی دعا قبول کروں گا۔ فیقول ارجعوا، پھر فرماتے ارجعوا، واپس ہو جاؤ، قد غفرت لکم، میں نے تم لوگوں کی بخشش کر دیے، وبدلت سیئاتکم حسنات، اور تمہارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہو جاتا ہے۔ کتنا بہت بڑا انعام ہے، کتنا خصوصی انعام ہے۔ قال علیہ الصلوۃ والسلام، حضور علیہ السلام نے فرمایا فیرجعون مغفورا لہم، یہ لوگ اس حال میں لوٹتے ہیں کہ بخشے بخشائے ہوتے ہیں، بخشے بخشائے ہوتے ہیں۔ ہم اسی یقین اور اسی بھروسے سے اور اسی اعتماد سے عید میں آئے ہیں، عید کے نماز کے لیے آئے ہیں، عیدگاہ میں آئے ہیں، مسجد میں آئے ہیں کہ اللہ تعالی ہماری بخشش فرما کر ہم یہاں سے گھر کو لوٹیں گے بخشے بخشائے، اس یقین اور اعتماد کے ساتھ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فیرجعون مغفورا لہم، یہ ایسے حال میں لوٹتے ہیں یہ لوگ کہ ان کی بخشش ہو چکی ہوتی ہے، بخشے بخشائے ہوتے ہیں۔ اور حضرت شیخ زکریا رحمہ اللہ تعالیٰ نے فضائل اعمال میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ایک لمبی حدیث ذکر کی ہے۔ اس حدیث میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام سے روایت فرماتے ہیں فَإِذَا كَانَتْ لَيْلَةُ الْفِطْرِ سُمِّيَتْ تِلْكَ اللَّيْلَةُ لَيْلَةَ الْجَائِزَةِ، جب عید الفطر ہوتی ہے اور عید الفطر کی رات آسمانوں میں اس کو لیلۃ الجائزہ، انعام کی رات کہا گیا ہے، انعام کی رات۔ فَإِذَا كَانَتْ غَدَاةَ الْفِطْرِ، اور جس وقت وہ عید الفطر کی صبح ہو جاتی ہے، عید کی صبح ہو جاتی ہے، بَعَثَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الْمَلَائِكَةَ فِي كُلِّ بِلَادٍ، تو اللہ تعالیٰ ہر شہر میں فرشتوں کو بھیجتے ہیں، ہر شہر میں فرشتوں کو بھیجتے ہیں۔ فَيَهْبِطُونَ إِلَى الْأَرْضِ، وہ فرشتے زمین کی طرف اترتے ہیں، فَيَقُومُونَ عَلَى أَفْوَاهِ السِّكَكِ، اور یہ فرشتے گلی کوچوں کے سروں میں کھڑے ہو جاتے ہیں، سروں میں کھڑے ہو جاتے ہیں گلی کوچوں کے۔ فَيُنَادُونَ بِصَوْتٍ يَسْمُعُ مِنْ خَلْقِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ إِلَّا الْجِنَّ وَالْإِنسِ، تو یہ فرشتے آواز کرتے ہیں
ندا کرتے ہیں اونچی آواز کے ساتھ جو انسانوں اور جنات کے علاوہ ساری مخلوق سنتی ہے. فیقولون، تو یہ فرشتے کہتے ہیں، یا امت محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، اخرجوا الی رب کریم، اپنے کریم رب کی طرف نکلو، اپنے کریم رب کی طرف نکلو. یعطی الجزیل، بہت زیادہ دینے والی ذات ہے، بہت زیادہ دینے والا ہے. ویعفو عن العظیم، اور بہت بڑے بڑے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے. فاذا برزوا الی مصلاہم، اور جس وقت یہ لوگ عیدگاہ کی طرف نکلتے ہیں، فیقول اللہ عز وجل، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، للملائکۃ، فرشتوں کو، ما جزاء الاجیر اذا عمل عملہ، کہ اس مزدور کا کیا بدلہ ہے جو اپنا عمل پورا کر دے. قال، تو یہ فرشتے عرض کرتے ہیں، راوی فرماتے ہیں، فتقول الملائکۃ، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ فرشتے عرض کرتے ہیں، الہنا، اے ہمارے اللہ، سیدنا، اے ہمارے سردار، جزاؤہ ان توفیہ اجرہ، اس کا بدلہ یہ ہے کہ اس کو پورا صلہ دے دیا جائے. قال، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا عبادی سلونی، اے میرے بندو مجھ سے سوال کرو، مجھ سے مانگو. فبعزتی و جلالی، میرے عزت اور جلال کی قسم، لا تسألونی اليوم شیئا فی جمعکم لآخرتکم الا اعطیتکم، کہ آج کے اس اجتماع میں اور آج کے اس مجمع میں تم لوگ آخرت کے لیے جو سوال بھی کرو گے وہ میں قبول کروں گا، وہ میں تم لوگوں کو عطا کروں گا. ولا لدنیاکم، اور دنیا کے لیے بھی اگر کوئی سوال کرو گے، الا نظرت لکم، مگر ہاں دنیا کے متعلق جو مانگو گے اس میں ہم تمہاری مصلحت پر نظر ڈالیں گے، جو تمہارے لیے بہتر ہوگا وہی کریں گے. ویقول، اور پھر اسی طرح فعزتی، اللہ تعالیٰ فرماتے میرے عزت کی قسم، لأسترن علیکم عثراتکم، کہ میں تمہارے گناہوں پر پردہ ڈالوں گا، ما راقبتمونی، جب تک تم لوگ میرا لحاظ کرو گے. ہمیں چاہیے کہ یہ ایسا دن ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی رحمت کا دن ہے، ہم اس دن کے عزت اور احترام کریں اور حرمت کا لحاظ کر کے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ ہماری بخشش اور مغفرت فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں پر پردہ ڈال دے. وعزتی و جلالی، اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے میرے عزت اور جلال کی قسم، لا اخزیکم، میں تمہیں رسوا نہیں کروں گا، ولا افضحکم بین اصحاب الحدود، اور نہ میں تمہیں مجرموں اور کافروں کے درمیان ذلیل کروں گا. اور اسی طرح وانصرفوا مغفورا لکم، اور واپس ہو جاؤ بخشائے، وانصرفوا، واپس لوٹ جاؤ، مغفورا لکم، بخشائے، قد ارضیتمونی، تحقیق کے ساتھ تم لوگوں نے مجھے راضی کر دیا، ورضیت عنکم، اور میں تم لوگوں سے راضی ہو گیا. کتنا بہت بڑا انعام ہے، کتنی بہت بڑی سعادت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بخشش کی. فتفرح الملائکۃ، تو فرشتے خوش ہو جاتے ہیں، وتستبشر بما یعطی اللہ عز وجل هذه الامۃ، اور فرشتے خوشخبری سناتے ہیں ان چیزوں پر اور ان انعامات پر جو اللہ تعالیٰ دیتے ہیں اس امت کو. اذا افطروا من شہر رمضان، جب رمضان کے مہینے سے یہ افطار کر لیتے ہیں. اب رمضان کا مہینہ ختم ہو گیا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بخششوں کی برسات ہی برسات ہے. یہ ایسا برکت اور احترام والا دن ہے کہ ہم اس میں صحیح معنوں میں اخلاص کے ساتھ، صحیح طریقے کے ساتھ خوشی کا مظاہرہ کریں. ہم اپنے گھروں میں بھی بتا دیں، بجائے اس کے کہ شیطان ورغلائے اور دھوکے میں ڈال دے اور اللہ تعالیٰ کا قہر اور غضب وہ اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہو جائے. ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمت کا دن ہے تو یہ خصوصی رحمت آگے چلتی جائے. عن سمرۃ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احب الکلام الی اللہ اربعون، کہ اللہ تعالیٰ کو 4 کلمے بہت پسند ہیں. سبحان اللہ، بہت پسند ہے اللہ تعالیٰ کو. والحمدللہ، اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. ولا الہ الا اللہ، اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. واللہ اکبر، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. لا یضرک بأیہن بدأت،
آپ ان کلمات میں سے جو کلمہ پہلے پڑھیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ نے الحمدللہ پہلے پڑھا پھر سبحان اللہ پڑھا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ نے لا الہ الا اللہ پہلے پڑھا ہے پھر الحمدللہ پڑھا پھر سبحان اللہ پڑھا پھر اللہ اکبر پڑھا کوئی مسئلہ نہیں ہے. حدیث میں ہے کہ عیدوں کو ان کلمات کے ساتھ مزین کیا کرو. گویا کہ عید کی زیب و زینت ان کلموں کی کثرت ہے. عید کی زیب و زینت اور خوبصورت اسی میں ہے کہ ہم ان کلمات کو اپنی زبان پر جاری رکھیں. کسی کے پاس ملنے جائیں سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، کسی کے پاس ملاقات کرنے جائیں، کسی کو کچھ دینے جائیں، جیسے بھی ہو ہم ان کلمات کے ساتھ عید کو وہ خوبصورت اور مزین کرتے رہیں. تو یہ بہت انتہائی برکت اور احترام والا دن ہے. ہم اس دن میں خوشی منائیں اور صحیح معنوں میں اخلاص کے ساتھ ہم اس میں خوشی منائیں، ہمدردی کا مظاہرہ کریں. ہم تو یہاں پر ہیں، اپنے گھروں میں ہم بتا دیں کہ ہمدردی کا مظاہرہ کرو، جو کچھ بھی بناؤ جو کچھ بھی پکاؤ اپنے غریب غربا رشتہ داروں میں بانٹو اور ان کے ساتھ ملاقاتوں کے لیے جاؤ. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. نماز